اب میں بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں اور آپ سے پوچھتی بھی ہوں آف دا ریکارڈ اینڈ آن ریکارڈ ایز ویل کہ کیا پی ایم ایل این کو آپ کو کھونے دینا چاہیے تھا یا نہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ فرمایا, وہ میں آپ کو سناؤں گی, ذرا سنیں. جہاں تک شہاد خاقان عباسی صاحب کا تعلق ہے یا مفتاح اسماعیل صاحب کا تعلق ہے, وہ ہمارے بہت باعزت اور بہت اچھے ساتھی ہیں. جب وہ پارٹی میں تھے تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی ایک اچھی رائے جو ہے وہ ہمیں ملتی تھی. ان کے جانے کا ہمیں نقصان ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ فیصلہ نہ کرے, لیکن بہرحال وہ اپنا فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ آزاد تھے. اب بھی ہمارا ان سے دوستوں کا رابطہ رہتا ہے. جب بھی ضرورت پڑی تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں. بس اب یہ امکانات ہیں کہ آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, قربتیں بڑھ سکتی ہیں, پی ٹی آئی سے دوریاں ہو جائیں, اتحاد یہ جو بن رہا ہے یہ درہم برہم ہو جائے, یا یہ خواب ہے؟ نہیں دیکھیں, میرا کوئی اختلاف یا کوئی شکوہ نہیں تھا پی ایم ایل این سے. بات صرف یہ تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اور وہی بیانیہ اس پر قائم رہنا چاہیے تھا پی ایم ایل این کو. انہوں نے جب وہ تبدیل کیا تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. میں نے 1 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تقریباً الیکشن سے 1 سال تقریباً پہلے کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. تو باقی سب دوستیاں بھی ہیں, ہر چیز موجود ہے. رانا صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, بہت سمجھدار آدمی ہے, بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, یقین کریں. اور تو اس نہیں, آپ کی بات یہ ڈول میننگ ہے. یہ آپ کیا سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی ہے؟ کوئی ایسا موقع تھا؟ نہیں, کوئی ایسا موقع نہیں تھا. نہیں, وہ واپس جماعت میں جانا یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے. ہم نے ایک جماعت بنائی ہے, اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, ایک سوچ ہے. تو مسلم لیگ نون بھی اپنی سوچ اگر بہتر کر لے تو ہم سفر اکٹھے کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر آج پی ٹی آئی آئین کی بات کرتی ہے, قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے, ملک کے مسائل کی بات کرتی ہے, ہم سب اکٹھے چل سکتے ہیں. صاحب, کیا یہ بات پاکستان کے اندر ایک پتھر پہ لکیر کسی نہیں ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو آئین کی بھی بات کریں گے, قانون کی بالادستی کی بھی بات کریں گے, ووٹ کو عزت دو کی بھی بات کریں گے, لیکن جب حکومت میں آئیں گے تو صورتحال یکسر مختلف ہو جاتی ہے. یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس کی وجہ سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا تھا, آپ کو یاد ہوگا 2018 کے انتخابات. آج آپ ان کے اتحادی ہیں؟ نہیں, میں اتحادی نہیں ہوں. ہم اس سوچ پہ متفق ہیں, کیونکہ وہ آج وہ بات کر رہے ہیں جس کے ہم سپورٹر ہیں. آج پی ٹی آئی بھی ووٹ کے عزت دو کی بات کر رہی ہے. یہ سوچ آج پاکستان کو چاہیے. اقتدار میں جب آپ جاتے ہیں پھر آپ کی سوچ بدل جاتی ہے, تو یہ بدنصیبی ہے, ورنہ اصولوں پہ قائم رہنا چاہیے. اور آج جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہی باتیں ہیں جو جس کو پی ایم ایل این اپوز کرتی تھی. جس طرح یہ جوڈیشری کا جو معاملہ ہوا ہے, جو پی کا ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی ہے, جو نیب کے حالات ہیں, یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے, ان سب کی مخالفت ہم نے کی ہے. لیکن بدنصیبی ہے کہ آج پی ایم ایل این وہی کام کر رہی ہے, اقتدار میں اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے. سو ان ادر ورڈز, اگر پی ٹی آئی اقتدار میں کبھی آئے ان فیوچر اور اگر وہ یہی والا سٹانس لیں جو پی ایم ایل این نے لیا, تو آپ کا ان سے کوئی لینا نہیں. ہم اپنے موقف پہ قائم رہیں گے. تو ابھی آپ کا ان سے کتنا لینا دینا ہے؟ بس اب ذرا یہ بھی کلیئر کر لیتے نا, کیا آپ ان کے احتجاج میں ان کا حصہ بنیں گے؟ کیا آپ ثوابی کے اندر یہ لینے دینے کی بات نہیں ہے. یہ جو ایک کوشش یہ ہے کہ جو ملک میں اپوزیشن ہے اس کی سوچ پر اتفاق ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے اپوزیشن, کہ آئین کی بالادستی چاہتی ہے, رول آف لا چاہتی ہے, مسائل کا حل چاہتی ہے, ریفارمز چاہتی ہے, اس کا کیا موقف ہے. اس کو ایک کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم اپوزیشن اپنا رول تو ادا کرے. اگر حکومت نہیں کر رہی, اپوزیشن تو رول ادا کرے. تو اپوزیشن کیا رول ادا کرے گی, مجھے ذرا سمجھائیے گا. کیا حکومت کے اس پوائنٹ پہ آئی بغیر جہاں ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہوا ہو, اپوزیشن کے اکیلے بولتے رہنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل فرق پڑے. کیا فرق پڑے؟ آپ نے حق کی بات تو کرنی ہے نا. کوئی تو ایسا گروہ ہو جو ملک میں حق کی بات کرے, آئین کی بات کرے, رول آف لا کی بات کرے, ملک کے مسائل کی بات کرے, ان کے حل کی بات کرے, ملک کو آگے بڑھانے کی بات کرے, ریفارمز کی بات کرے, عوام کی بات کرے, ملک کے نظام کی بات کرے. یہ سب ضروری چیز. یہ ساری صحیح باتیں ہیں عباس صاحب, لیکن اگر صرف ایک جماعت یہ بولے کہ ہمارے سربراہ کو نکالیں, یا ہم احتجاج کریں گے, یا انتخابات دوبارہ کریں, دیکھیں یہ ان کی سوچ ہے نا. اسی لیے ہم نے اس بات پہ اتفاق کرنا ہے کہ جو کامن, باقی ہر ایک کی اپنی سیاست ہے, ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, لیکن ان باتوں پر اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہ کر اور پھر کل اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو اسی بات پر قائم رہیں. یہ کام مشکل ہے عباس صاحب. نہیں, بہرحال یہ ہوتا ہے. آپ نے سوچا تھا پی ایم ایل این یہ کرے گی؟
ووٹ کو عزت دو کی لائن سے ہٹے گی؟ میرا نہیں کبھی خیال تھا، لیکن کر دیا. ووٹ کو عزت دو. عروج جو تھا میاں صاحب کی سیاست کا وہ 21 کا گجرانوالہ کا جلسہ تھا. سو اگر وہ کر سکتے ہیں ایسا تو پھر پی ٹی آئی تو پھر ایک سال سے کم عرصے میں آپ نے بدل دیا. بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے.